میں نے رومی سے کہا دلکش ہے یہ صحرا بہت، جانے فضا کوثر میں ہے شورش دریا بہت، زندگی کا میں نہیں پاتا یہاں کوئی نشاں، کس جگہ سے آ رہی ہے پھر یہ آواز اذاں۔ سن کے رومی نے کہا یہ ہے مقام اولیاء، اور ہماری خاک سے یہ خاکدان ہے آشنا۔ بو البشر نے خل سے باندھا تھا جب رخت سفر، ایک دو دن اس جہاں میں بھی گزرے ٹھہر کر، اس کی فریاد و فغاں کو جانتی ہے یہ فضا، نالائے ہاں خوں چکا کو جانتی ہے یہ فضا، بہرہ مند ان زائروں سے ہے یہ خاک ارجمن، دہر میں جن کو میسر ہیں مقامات بلند، عارفان باصفا جیسے فضیل و بوسعید، کام لانے محترم مثل جنید و بایزید، اٹھ کے 2 رکعت نماز آئے ہمارے ہاتھ بھی، ایک دو پل سوز و گداس آئے ہمارے ہاتھ بھی۔ یہاں پہنچ کر میں نے رومی سے کہا یہ صحرا اچھا ہے اور اس کے پہاڑوں میں سمندر کا شور دل کو بھاتا ہے، لیکن مجھے یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، پھر یہ اذاں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے رہنما نے یعنی مولانا رومی بولے یہ اولیاء اللہ کے دوستوں کا مقام ہے، اس کی زمین یا یہ زمین ہمارے خاک سے آشنا ہے، ہماری خاک سے مراد آدم ہے۔ جب بو البشر آدم نے فردوس سے اپنا سامان سفر باندھا تو انہوں نے 1 روز یہاں قیام کیا تھا۔ یہاں کی فضاؤں نے آدم کی آہوں کا سوز دیکھا ہے اور ان کے صبح کے نالے بھی دیکھے اور سنے ہیں۔ جنت سے جب انہیں نکالا گیا تو وہ یہاں پر پرسوز آہیں بھرتے اور نالہ وزاری کرتے رہے ہیں۔ اس مقام ارجمن کی زیارت کرنے والے بلند مقامات والے پاک مرد لوگ ہیں، گویا یہاں کی زیارت ہر کسی کے مقدر میں نہیں، صرف عظیم مرتبہ پاک لوگ ہی اس کے زائر بنتے ہیں۔ وہ پاک مرد فضیل اور بو سعید جیسے ہیں اور عارف جنید اور با یزید جیسے ہیں۔ تو اقبال اب جلدی سے اٹھ تاکہ ہمیں ان عظیم مرتبہ ہستیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو، اور یوں کچھ دیر کے لیے ہم بھی سوز و درد کی نعمت حاصل کر لیں، ہم میں بھی ان کی طرح کے جذبہ عشق مل جائے اور سوز و گداس پیدا ہو۔ بو البشر بشر کا باپ یعنی حضرت آدم، رخت بسط سامان سفر باندھا، زائران زیارت کرنے والے، مقام ارجمن مراد اعلیٰ مرتبہ اور رفعت والا مقام، فضیل، بو سعید، جنید و بایزید یہ عظیم صوفیہ کے نام ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں میں ہوتے تھے۔